قول کے مطابق دوسرے مقوم میں 8 اور 5 بتائے تھے. 8 اور 5 کے درمیان 3 تمان کا فرق ہے، تو تفاوت نکلا 3/8، جس کو تعبیر کرتے ثلاثۃ اسمان. فعلی قول ثانیہ پہ ثانیہ میں بیانہ ثانیہ مقوم ثانیہ، اس کے قول کے مطابق تفاوت نکلے گا. تفاوت ہے کیا؟ ثلاثۃ اسمان، وہ تفاوت ہے 3/8 ہے. 3 ہشتم ومجموع ذالک، اور اس تمام کا مجموعہ، تمام کا مجموعہ جو ہے کیا وہ یوں نکلتا ہے. تمام کا مجموعہ نا سدس کا مجموع، سدس کا عدد بنے گا 2، کیونکہ 12 کی نسبت سدس جو 2 کا عدد بنتا. اور 3/8 جب 8 میں سے 3 تمان کا فرق ہے تو 12 میں سے 4.5 تمان کا تفاوت ہوگا. 8 میں سے جب 3 تمان کا فرق پڑ گیا تو 12 جو 4 عدد 8 میں اضافہ کریں گے تو 1.5 تمان اور اضافی ہو جائیں گے 4.5 تمان. ثلاث اسمان کے اندر اگر 12 کی نسبت سے دیکھا جائے تو وہاں پر 4.5 تمان کا تفاوت ہے. 4.5 وہ اور 2 وہ، جو پہلے کی قیمت 6.5 تمان بنے گے. 6.5 تمان کا نصب کریں تو 3 رب بنے، 3 رب. مجموع ذالک من الاثنی عشر 6 ونصفا. مجموع ذالک یعنی ان دونوں کے مجموع کا، یعنی سدس کے مجموعے کو اور 3/8 کے مجموعے کو من الاثنی عشر 12 کے عدد میں سے 6 ونصفا 6.5 قرار دیں گے. ایک کا 4.5 ہے، ایک کا 2 ہے. وَيُؤْخَذُ نِصْفُهَا، اور اس 6.5 کا نصف لیا جائے گا. نصف کتنا بنتا ہے؟ کیونکہ 2 قیمتیں تھیں، 2 آدمی نے قیمت ہے، اس کا نصف کریں گے تو لیں گے 3 وربع، 3 ربع، 3 اور ربع. 3 اور ربع جو ہے یعنی 3.25 جس کو ہم کہتے ہیں، 3.25 کا عدد بنتا. 3.25 12 میں سے کم کرنے ہیں، ہو جائیں گے کتنے؟ 9.25 بن جائیں گے. فظہرت تفاوت، تفاوت ظاہر ہوگا پہلے طریقے اور دوسرے طریقے کے درمیان. پہلے طریقے میں 3 تمان کا تفاوت تھا، دوسرے طریقے میں 3.25 تمان کا فرق ہے. بس یہ کبھی کبھی تھوڑا سا فرق پیدا ہو جاتا ہے 2 طریقے میں تفاوت کرنے میں. آئیے دوسری مثال پیش کیے بنائے گا. وَلَوْ كَانَتْ ثَلَاثًا فَقَالَتْ إِحْدَاهَا كَالْأُولَى، اگر 3 قیمت کرنے والے مقوم بینہ ہو، پہلے 2 بینہ تھے، اب یہ 3 بینہ کی مثال پیش کی. اگر بینہ 3 ہو فقالت إِحْدَاهَا كَالْأُولَى، بس ان 3 بینہ میں سے ایک کہتا ہے پہلے والے کی طرح. پہلے والا کیا کہتا تھا؟ 12 اور 10. پہلے والا جو ہے 12 اور 10 کہتا تھا. پہلی مثال کے اندر 12 اور 10 کا تھا، اس کی طرح یہاں پر بھی پہلا والا کہتا. والثانیۃ یعنی مقوم الثانیہ بینہ ثانی یہ کہتا ہے یعنی قالت الثانیۃ 10 صحیحا و8 معیبا، 10 تمان صحیح کی قیمت ہے اور 8 تمان عیبدار کی قیمت ہے. یہ دوسرے کی قیمت آ گئی. آئیے تیسرے کی قیمت. والثالثۃ تیسرا مقوم یہ کہتا ہے 8 صحیحا و6 معیبا، 8 صحیح میں اور 6 عیبدار میں. یہ تیسرے کی قیمت ہے. آئیے پہلے طریقے اور دوسرے طریقے کے مطابق تفاوت نکالیں.
پہلے طریقے کا طریقہ کیا؟ سب کی صحیح قیمتیں اور معیب قیمتیں نکال لیں. پہلے کی صحیح قیمت تھی 12، دوسرے کی صحیح قیمت تھی 10، تیسرے کی صحیح قیمت ہے 8. 12، 10، 8 تینوں کو جمع کریں بنیں گے 30 کا عدد بنے گا. اب معیب کی قیمت، پہلے کی معیب تھی 10، دوسرے معیب کی ہے 8 اور تیسرے معیب کی ہے 6. 10، 8، 6 مجموعاً بنے گا 24. مجموعاً 24 بنے. 10، 8، 6 24 اور 30 میں 6 کے عدد کا فرق ہے. 6 اور 6 کا عدد 30 کے مجموعے کی نسبت، مجموعے کی نسبت کتنی نسبت رکھتا ہے؟ خمس کی نسبت رکھتا ہے. بس نسبت نکلی کیا؟ پہلے طریقے کے مطابق خمس. اگر 12 میں سے خمس کم کر دیے جائیں، 12 کا خمس کم کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ بارہ میں سے خمس کم کریں گے تو 2 تمان اور 2 ریال بنیں گے. 2 تمان اور 4 ریال بنیں گے. 2 تمان 4 ریال بنیں. کیوں؟ اس لیے کہ خمس 10 تمان کا نکلتا ہے 2 تمان، ٹھیک ہے، اور 1 تمان کا خمس نکلے گا 2 ریال، دوسرے تمان کا خمس نکلے گا 2 ریال. اور چونکہ 10 کے بعد 2 تمان بچ گئے ہیں، اس لیے 2 ریال کر کے 4 ریال بنیں گے. بس نکلے گا کیا؟ خمس جو ہے نکلے گا کیا؟ 2 تمان اور 4 ریال. 12 میں سے 2 تمان اور 4 ریال کم کر دیں کتنے بن گئے؟ 9 تمان اور 6 ریال بچ گئے. یہ غلام پڑے گا 9 تمان اور 6 ریال کا. 9 تمان 6 ریال. بس خلاصہ کیا؟ 9 تمان تفاوت جو نکلا کیا؟ 2 تمان اور 4 ریال کا تفاوت نکلا. اب یہ پہلے طریقے کے مطابق جو ہے فرق نکلا ہے. دیکھیں، فالصحیحۃ 30 صحیح کی مجموعی قیمت بنتی 30 تمان. والمعیبۃ 24 24 تمان. مجموع معیبہ کی قیمت میں 24 تمان. 24 اور 30 کے درمیان تفاوت ہے کتنا؟ 6 تمان. اور 6 30 کی نسبت بنتا ہے کتنا؟ خمس بنتا ہے. والتفاوت 6 تفاوت 30 اور 24 کے درمیان 6 تمان کا تفاوت کہ ہی الخمس ہو. 6 تمان جو ہے خمس سے رقم بنتی 30 تمان. خمس کی نسبت نکل آئی. 12 میں سے خمس نکالے تو کتنا گیا؟ 2 تمان اور 4 ریال. بس پہلے کے تفاوت کا نتیجہ 2 تمان اور 4 ریال. یہ تو پہلے کا طریقہ ہوگا. اب آئیے دوسرا طریقہ لیں. ثانی جو ہے دوسرا طریقہ جو آج پڑھا وہ والا طریقہ. یہ جمع سدس الثمن وخمسه وربعه ويؤخذ ثلث المجموع وهو يزيد عن الأول بثلث خمسا. کہتے ہیں دوسرے طریقے کے مطابق جمع کیا جائے گا سدس ثمن کو. سدس ثمن جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ 10 اور 12 کے درمیان. پہلے کی قیمت کیا تھی؟ 10 اور 12. 10 اور 12 کے درمیان جو پہلے مقوم نے قیمت کی صحیح معیب کے درمیان 10 اور 12 کے درمیان سدس کی نسبت نکلی. سدس ثمن یعنی ثمن 12 تمان ہے. 12 تمان کا سدس نکلتا ہے کیا؟ 2 تمان. تو کیا ہے؟ سدس ثمن کا مطلب ہے چھٹا حصہ 12 تمان میں سے. ثمن کی جو 12 تمان ہے سدس ثمن یعنی 12 تمان میں سے چھٹا حصہ جو 2 تمان بنتا ہے.
یہ ایک ہو گیا، پہلے والے مقوم کی بات ہوگی. اب آئیے دوسرے والے مقوم. خمسہ، خمس سے سمن، کیونکہ دوسرے مقوم نے کہا تھا 10 اور 8، 10 اور 8 کا تھا. 10 اور 8 کے درمیان 2 تمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ 10 اور 8 کے درمیان 2 تمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ اور یہ 2 تمان 10 کی نسبت دیکھیں، ٹھیک ہے؟ 10 تمان اصلی صحیح کی قیمت ہے، کیونکہ 10 تمان یہ صحیح کی قیمت ہے اور صحیح کی قیمت، اور 8 تمان معیب کی قیمت ہے. 10 اور 8 میں 2 تمان کا فرق ہے، اور یہ 2 تمان 10 تمان کی نسبت کتنا ہے؟ خمس. بس یہاں پر خمس نسبت بنے گی، یہ دوسری نسبت ہے. دوسرے مقوم کے لحاظ سے خمس سمن بن گئے. تو خمسہ، خمس سمن کو بھی لایا جائے گا. وربعہ، ربعہ یہ تیسرے مقوم کے لیے، کیونکہ تیسرے مقوم میں کہ ثمانیہ صحیح کی قیمت، 8 جو ہے وہ صحیح کی قیمت ہے، اور 6 معیب کی قیمت ہے. 6 اور 8 کے درمیان 2 تمان کا فرق ہے، اور 2 تمان 8 کی نسبت ربع بنتا ہے. 8 کی نسبت ربع بنتا ہے. بس ہو گیا کیا؟ سدس سمن، خمس سمن اور ربع سمن. یہ 3 ہو گئے. 3 ہو گئے. ان تینوں کو جمع کیا جائے گا. تینوں نسبتوں کو جمع کریں گے. جب تینوں کو جمع کریں گے تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ تینوں میں ایک دقت یہ کرنا ہے کہ اگر 2 تمان ہم 12 میں سے مانتے ہیں اور 2 تمان 10 میں سے مانے، 2 تمان 10 میں سے خمس جو نکلتی ہے، تو اگر یہ 2 تمان 10 میں سے ہیں، اگر یہی 10 تمان کو ہم 12 تمان قرار دے دیں تو 2 بڑھ کر کے کتنا تفاوت ہو جانا چاہیے؟ 2 بڑھ کر کے کتنا تفاوت ہو جائے گا؟ اگر جو ہے 10 میں سے 2 ہے تو 12 میں سے کتنے تفاوت ہوں گے؟ 2.5. 2 میں سے 10 میں سے 2 ہے، یعنی 5 میں سے 1، 5 میں سے 1 تمان جو ہے تفاوت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 تمان پر 2 ریال کا فرق ہے. 1 تمان پر 2 ریال کا فرق ہے. 1 تمان پر 2 ریال کا. بس 10 کو بڑھا کر کے 12 کر دیں تو ہو جائے کیا؟ 2 تمان اور 4 ریال. 2 تمان اور 4 ریال کا فرق ہو. بس پہلے مقوم کے لحاظ سے 2 تمان کا فرق ہے، دوسرے مقوم کے لحاظ سے 2 تمان اور 4 ریال کا فرق ہے. اسی طریقے سے 8 اور 6 اس کے اندر 2 تمان کا فرق ہے. تو 8 تمان میں 2 تمان کا فرق ہے، تو 12 تمان میں اصلی 12 کا خریدا ہے غلام، تو 12 تمان میں کتنا فرق ہوگا؟ 8 میں سے 2 تمان کا فرق آ رہا ہے، تو 12 تمان میں کتنا فرق آ رہا ہے؟ 3 تمان. 3 تمان آئے گا. 4 تمان پر 1 تمان کا فرق آتا ہے. 8 کو بڑھا کر کے 12 کر دیں تو 12 میں سے 1 تمان جو ہے بڑھ جائے گا، تو ہو جائے گا 2 میں سے 2 تمان 8 میں سے، تو 12 میں سے 3 تمان. 3 تمان 8 میں سے 2 کا فرق ہے تو 12 میں سے 3 تمان کا فرق پیدا ہوگا. بس ہو گیا 2 تمان اور 4 ریال اور 3 تمان، کل کتنا ہوگا؟ مجموعاً کتنا بن گیا؟ 7 تمان اور 4 ریال. 7 تمان اور 4 ریال بن گئے.
7 تمان اور 4 ریال کو جو مجموع قیمت آتی ہے اس کو آپ تقسیم کر دیں 3 سے، کیونکہ 3 قیمت کرنے والے تھے نا یہاں پر، پہلے 2 قیمت کرنا تھا، یہاں پر 3 قیمت ہے. 7 تمان اور 2 4 ریال کو 3 سے تقسیم کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ جی دو تمان 4 ریال تو پہلے طریقے میں بنتے تھے، اب اس سے کچھ بڑھ کے بننا چاہیے. اصل طریقہ یہ ہے، یہاں کم نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر 2 تمان اور 4 ریال میں پہلے بنائے تھے. 2 تمان 4 ریال اور ریال کے بھی کچھ حصہ اور بڑھ جائے گا، یعنی 5 ریال میں کچھ کم ہے. 2 تمان اور تقریباً 5 ریال سے کچھ کم ہے. 2 تمان، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 7 تمان اور 4 ریال ہے. آپ 3 سے تقسیم کریں گے تو 6 کے عدد کو 3 سے تقسیم کر سکتے ہیں، باقی رہ جائیں گے 1 تمان اور 4 ریال. 1 تمان اور 4 ریال کو آپ ریال میں تبدیل کریں تو 14 ریال بنتے. 14 ریال بنتے کہ نہیں؟ 1 تمان ہو جائے گا 10 ریال کا، اور 4 ریال کے پہلے سے ہیں 14 ریال. 14 ریال کو 3 سے تقسیم کریں کتنے بنتے ہیں؟ 4 ریال اور کچھ، یعنی 5 ریال میں کچھ کم ہے، اتنے بنے گے. کیونکہ پہلے طریقے کے مطابق بنتا تھا کتنا جی؟ پہلے طریقے کے مطابق 2 ریال اور 4 نہیں، 2 تمان اور 4 ریال کے علاوہ کوئی اور چیز مزید نہیں بنتی تھی. یہاں پر 4 ریال کے علاوہ مزید کچھ چیز بن رہی ہے، یعنی ریال میں سے بھی ریال کا تقریباً ریال کا کچھ حصہ کم رہے تھے. ریال پورا بننے والا ہے. 15 اگر ہوتے 14 کی جگہ 15 ہوتے تو پورے 5 ریال بن جاتے، لیکن 14 کا اگر اس کے 5 ریال نہیں بن رہے ہیں. 15 سے تقسیم کر سکتے ہیں 3 کو تو جیسے کتنے 2 تمان اور 5 ریال، لیکن چونکہ 14 کا عدد ہے اس لیے 5 ریال میں تھوڑا سا کم رہ جاتا ہے، اتنا بنے گا. ثانی دوسرے طریقے کے بغیر یہ جمع اور سدس ثمن جمع کیا جائے گا. سدس ثمن یعنی 2 تمان، وہ خمس ثمن بنتے تھے 2 تمان 4 ریال. وہ ربع اس میں کتنے بنتے ہیں 3 تمان، کل بن گئے 7 تمان اور 4 ریال. یہاں تک ابھی تک 7 تمان اور 4 ریال ہو. وہی خزو سلسل مجموع، پھر مجموع جو 7 تمان اور 4 ریال بن گئے اس کا سلس اخذ کیا جائے گا تفاوت نکالنے کے. سلس اس لیے کہ 3 قیمت کرنے والے تھے، اس لیے سلس کریں گے اس کو. یہ سلس مجموع، سلس مجموع کتنا بن گیا 2 تمان 4 ریال اور کچھ 4 ریال اور کچھ ابھی رکھے ٹھیک ہے نا. بہوا یہ سلس مجموع یزید عن الاول، سلس مجموع زائد پہلے والے طریقے سے کتنا کچھ کا عدد زائد ہے. کچھ کا عدد کتنا زائد ہے؟ کچھ کے عدد کو بیان کیا. بس سلس خمسن، خمس کا بھی
تیسرا حصہ یعنی 15واں حصہ، خمس کو ثلث سے کریں تو 15واں حصہ، یعنی اس کو تعبیر کریں گے اس کو کہ اگر 1 ریال کا خمس نکالیں تو بنتا ہے 2 ریال. 1 ریال کا بھی خمس نکالیں تو 2 ریال بنتا ہے، اور اس کا ثلث بنے گا 6 ریال. 6 ریال جو ہے وہ حصہ بنتا ہے. ثلث خمس جو ہے 6 ریال جو ہے وہ حصہ. 6 ریال یعنی آدھا ریال اور کچھ حصہ، آدھا ریال کچھ، اس کو دیکھیں 6 ریال. 1 ریال کا خمس نکالے، پہلے خمس نکالنے کے بعد اس کا ثلث 2 ریال بن جائے گا. 2 ریال، پھر اس کے 3 حصے بنانے تو 6 بنے گا. بس اس بنیاد کے اوپر آدھا ریال سے کچھ زیادہ بن جائے گا، یعنی 6 جو ہے زیادہ ہو جائے گا پہلے طریقے کی نسبت. کہتے ہیں وَهُوَ يَزِيدُ عَنِ الْأَوَّلِ، جو دوسرا طریقہ ہے جو اول سے بِالثَّلَاثِ خُمْسٍ، یعنی 3 خمس کو زیادہ کرنا. 3 خمس کو زیادہ کریں گے، 1 خمس بنتا 2 ریال. 3 خمس ریال یعنی 1 ریال کے خمس کو پھر 3 حصے بنا، 3 بنانے. بِالثَّلَاثِ خُمْس یعنی 3 حصے خمس کے بنانے. خمس کے 3 حصے سے مطلب ہے کہ خمس 1 بنتا ہے 2 ریال، دوسرا 2 ریال، تیسرا 2 ریال، 6 ریال بنے گا. 6 ریال جو ہے وہ اضافی ہو گیا پہلے والے طریقے کی نسبت. یہ جو ہے اضافی کہلائے گا دوسرے طریقے میں پہلے طریقے کی نسبت. صلی اللہ علیہ وسلم.